قیامت کے دن تمام جانور، چرند پرند، حیوان، فرشتے صف نہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں علم دین ختم ہو جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی باغ نہریں جاری ہوں گی، نہل افراد اپنے خزانے کھول دے گی، لوگ دوستوں سے میل جول رکھیں گے اور ماں باپ سے جدائی، بدکار اور نااہل سردار بنا دیے جائیں گے، جن کو تن کا کپڑا نصیب نہ ہوتا تھا بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے۔ اسلام میں قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وقت یعنی ٹائم میں برکت نہ ہوگی۔ ایک سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگائی اور وہ فوراً ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلدی گزر جائے گا۔ اسلام لانا بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کفار لکھا ہوگا۔ وہ بہت تیزی سے دنیا کا سفر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے علاوہ پوری دنیا کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتہ بھر کے برابر ہوگا، باقی دن 24 گھنٹوں کے برابر ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ سب کو کہے گا مجھے خدا مانو، جو اسے خدا مانے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی دوزخ سے نکال دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی، ویرانے میں جائے گا تو لوگ مکھیوں کی طرح سے لپٹ جائیں گے۔ یہ سب کچھ اس کی جادو سے ہوگا۔ جب وہ وہاں سے چلا جائے گا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، یعنی اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قیامت کے نزدیک جب کفر پھیل جائے گا، اسلام صرف حرمین شریفین تک رہ جائے گا، اولیاء ابدال سبھی ہجرت کر کے وہی جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، اولیاء ان کو پہچان لیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ ان کی بیعت لیں، لیکن سب انکار کر دیں گے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو، اس کا حکم مانو۔ سبھی مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت لے لیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی سب کو ملک شام لے جائیں گے۔ 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ پھر حضرت امام مہدی سب کو ملک شام لے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا آسمان سے ظہور ہوگا۔ جب دجال ملک شام آئے گا تب حضرت عیسیٰ دمشق کی مسجد میں اتریں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ کے سوز سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی سے پگھلتا ہے۔ آپ کی سانس کی خوشبو سے وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، اپنا نیزہ ماریں گے، اس طرح اس کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ یہ ایک قوم ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے، ہر ہری چیز سبھی کو کھا جائیں گے، جانور انسانوں کو چت کر جائیں گے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ذوالقرنین ایک دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیں گے۔ جب دجال کو قتل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر جائیں گے، دیوار توڑ کر یہ یاجوج اور ماجوج نکلے گا اور بہت فساد مچائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر جتنے بھی یہودی اور عیسائی بچیں گے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہان میں صرف ایک ہی دین ہوگا، اور وہ دین ہوگا ہمارا دین اسلام۔ اس وقت بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چرہیں گے، آپ نکاح بھی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی۔ آپ کی وفات کے بعد قیامت کے آنے میں جب 40 برس رہ جائیں گے تو ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی، کافی رہ جائیں گے، ان کافروں پر قیامت آئے گی۔ تب کسی کے ہاں بچہ نہ ہوگا، یعنی 40 سال سے چھوٹا کوئی نہ ہوگا، کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوگا، سب اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے۔ سب سے پہلے ان کی آواز آہستہ ہوگی، بعد میں تیز ہو جائے گی۔ لوگ جیسے جیسے یہ آواز سنیں گے بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر مرتے چلے جائیں گے۔ زمین، جن، چاند، چرند، پرند سب فنا ہو جائے گی، اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ پلیز سبسکرائب۔